میرے شوہر کی 5 غلطیوں نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا اور کیسے میں اس اذیت میں سے باہر نکلی، اس کا ذکر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گی، اور ساتھ میں بچیوں کو نا یہ موٹیویٹ بھی کروں گی کہ اگر آپ کے شوہر میں یہ عادتیں موجود ہیں نا، تو آپ نے اس کا حل کس طرح نکالنا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ اچھا جی، بغیر وقت کو ضائع کیے آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف کہ میرے شوہر کی ایسی کون سی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ ویسے تو میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، میں ان کی کزن تھی، کزن ہوں، وہ میری پھپھوزاد کزن ہے، میں ان کی ماموزاد کزن تھی، اور ہم لوگ شہر کوئٹہ میں رہتے تھے۔ جیسے ہی میں کوئٹہ سے لوٹی تو وہ میرے تب میں تھی بھی کافی کم عمر، لیکن میرے جو ہسبینڈ ہے، جو ابھی میرے کزن بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، وہ مجھ سے ایج میں بڑے بھی تھے، لیکن یہ تھا کہ میں اپنے خاندان کی تقریباً سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوش شکل تھی، تو مجھے انہوں نے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ پھر میرا رشتہ مانگا تو میرے ابو کی، کیونکہ اسی بہن نے میرے ابو کی بہت اچھی پرورش کی تھی اور سب کچھ ساری قربانیاں دے کے میرے ابو کی پرورش کی تھی اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو میرے ابو اپنی اس بہن کو انکار نہیں کر سکے، اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی اپنا یہ کزن جو ہے نا شروع سے اچھا لگتا تھا۔ تو جیسے ہی جی ہماری شادی ہوگی، لیکن اس وقت ہماری محبت میں یہ تھا کہ صرف محبت ہی تھی، یہ تھا کہ دیکھا دیکھی میں بس میں انہیں اچھی لگی، وہ مجھے اچھے لگے، لیکن اس وقت ہماری ذہنی گرومنگ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مطلب نہ تو موبائل کا کوئی ایسا سسٹم تھا، اور نہ ہی میرے ہسبینڈ کو اس قسم کا ماحول دیا گیا تھا کہ جس میں نا عورت کو عزت دی جائے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جو میری پھپھو ساس ہے، انہوں نے میرے ابو کو پالا، اور وہ 10 سال تک ناراض ہو کے اپنے میکے رہیں، اور جب سسرال میں گئیں بھی تو ان کے ہسبینڈ ان کی مار پیٹ بھی کرتے تھے، ان سے لڑائی جھگڑا بہت کرتے تھے۔ پھر بچے جب پیدا ہوئے، جب میرے ہسبینڈ پیدا ہوئے، تو انہوں نے بھی یہ بھی جیسے جیسے بڑے ہوئے نا، تو انہوں نے ساتھ ساتھ جو یہی دیکھا کہ ان کے والد صاحب نے ان کی والدہ کی کوئی بات مانی نہیں، کوئی بات کسی بات پہ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، ان کی والدہ کو ان کے سامنے ڈانٹا جاتا، انہیں کوئی اہمیت نہ دی جاتی۔ تو جب بچے ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا اثر ان پہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت میں نادان تھی، لیکن جب شادی ہو گئی اور اس کے بعد ایک جو ہے نا پہلے دن ہی میرے ہسبینڈ کو یہ کہا گیا کہ تم نے اپنی بیوی کو یہ نصیحتیں کرنی ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے پہلے دن ہی میرے ساتھ نا جو لیکچر مجھے دیا، پہلی رات کو جو مجھے لیکچر دیا، تو اس میں یہی تھا ذکر میرے بھائی، میرے ماں باپ، میرے بھائی، میری بھابھی، ان سب کی عزت کرنی ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہے، ان سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، ہر بات کو برداشت کرنا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، تم نے نہیں بولنا، تم نے بات نہیں کرنی، تم نے کچھ نہیں کہنا، تم نے کچھ نہیں مانگنا۔ مطلب میں سنتی رہی کہ اس سب باتوں میں میرا ذکر کہاں پہ ہے، تو میرا اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو اچانک سے نا مجھے ایک دم سے غصہ بھی آیا، لیکن میں نے ضبط کر لیا، اور میں نے یہ اتنی جرأت نہیں تھی مجھ میں کہ میں کہتی کہ ان سب میں کہاں ہوں، یا پھر اس وقت مجھ میں اتنا کانفیڈینس نہیں تھا کہ میں ان سے بات کرتی کہ میں ان سب میں کہاں ہوں، اور آپ نے اس سب میں میرا بھی تو کوئی خیال ہونا چاہیے۔ خیر، یہ ٹائم گزرا، اس کے بعد میرے ہسبینڈ صاحب کا سب سے پہلا جو رویہ تھا جس نے مجھے ذہنی مریض بنایا، وہ یہی ایک لیکچر تھا۔ اس کے بعد اگلا جو دوسرا تھا ان کا رویہ، وہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ صاحب جو ہے وہ گھر میں سب کے اخراجات کا خیال رکھتے تھے، مطلب جتنی تنخواہ لیتے تھے وہ ساری کی ساری اپنے بھائیوں کی طرف اور اپنے ماں باپ کی طرف بھیج دینا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیا ضروریات ہیں، یا تمہیں جیب خرچ چاہیے، یا تمہیں میں دے دوں پیسے۔ تو میں بھی دیکھتی رہتی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اس ٹائم جو ہے نا 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، میرے پاس وہ بھی نہیں ہوتے تھے نا، تو میں یہی سوچتی رہتی، سارا دن دیکھتی رہتی تھی کہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اور میں اس سے پہلے شادی سے پہلے میں دن کے وقت مطلب 10-20 روپے کی چیز میں کھا جایا کرتی تھی اس دور میں، اور ابھی جو ہے شادی ہوئی ہے تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، لیکن اس بات کا خیال میری امی نے رکھا۔ میری امی میرے لیے چیز دکان سے لے کے آتی تھی، تو یہ چیز بھی میری ساس کو ناگوار گزرتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے چیز کیوں لے کے آتی ہے۔ اس بات پہ بھی انہوں نے میرے ہسبینڈ کو شکایت کی اور کہا کہ اس کی ماں اس کے لیے دکان کے پاپڑ اور دکان کی چیزیں لے کے آتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا طبیعت خراب ہو سکتی ہے، یہ بیمار ہو سکتی ہے، تو اس کی ماں کو اس کے لیے کچھ نہ لایا کرے۔ تو میری امی تک جب یہ بات پہنچی تو امی نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتی، میری بیٹی یہ چیزیں کھانے کی عادی ہے، اور میں نے پلی پوسی ہوئی اور خوبصورت بیٹی آپ کو دی ہے، اور اس کی صحت کا خیال رکھنا آپ لوگوں کا فرض ہے، لیکن آپ لوگ یہ ادا نہیں کر رہے، اور جو اس کی خواہشات ہیں وہ میں جب تک ہوں میں پوری کروں گی۔
خیر میری امی تو زندگی کے اتار چڑھاؤ جانتی تھی، دیکھتی تھی، اور انہوں نے ان دندوں کے ساتھ گزارا بھی کیا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا، اس لیے میری امی نے ہار نہیں مانی اور وہ مجھے ان سے چھپ چھپا کے بھی لا کے دیتی تھی مجھے چیزیں، یا پھر میں اپنے میکے چلی جاتی، وہاں پہ بھی کھا لیتی۔ لیکن یہ دوسری چیز تھی جس نے مجھے ذہنی مریض بنایا ہوا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ جس چیز نے مجھے اس وقت ذہنی مریض بنایا وہ یہ تھی کہ کبھی بھی میری کسی بھی ذاتی ضرورت کا نہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا، ذاتی میری پرسنل چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، کوئی مجھ سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تمہاری کون سی چیز ختم ہے یا تمہیں کون سی چیز خریدنی ہے یا تم نے کس چیز کی شاپنگ کرنی ہے، کوئی میری شاپنگ میں دلچسپی نہیں، کوئی میرے شاپنگ کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا تھا۔ میری ساس اور میری جٹھانی الگ سے جا کر اپنے لیے اپنی شاپنگ کر لیتی تھی میرے ہسبینڈ سے پیسے لے کر، لیکن میری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ جب میرے بچے پیدا ہوتے تھے، میری پہلی بیٹی جب پیدا ہوئی تو جب میں نے چلہ پڑھنا تھا تو اس کے لیے میری امی کہتی ہیں کہ چلہ پڑھنے کے لیے نیا سوٹ ہونا چاہیے اور تمہارے گھر والوں کو خرید کے دینا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں خرید کے دیا۔ تو میرے میکے والے نے میری پہلی بیٹی کی پیدائش پہ جو مجھے کپڑے دیے تھے تو میں نے وہی سلوائے، اور وہی سلوا کے جب میں نے پہنے تو اندر ہی اندر مجھے یہ چیز بھی کھائے چلی جا رہی تھی، اور اس چیز نے بھی مجھے اس وقت ذہنی مریض، ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ صاحب نے جب نوکری چھوڑ دی، آرمی کی جاب چھوڑ کے، اپنے بھائیوں کے کہنے پر آرمی کی جاب چھوڑ کے گھر آ گئے اور دکانداری شروع کر دی، اور دکانداری میں بھی میرے ہسبینڈ کا یہ رویہ تھا کہ سارا دن جو بھی کماتے تھے اس کے بدلے جو بھی پھل فروٹ یا گھر کے لیے جو چیز بھی لے کے آتے تھے تو آتے ہی وہ ساری چیزیں جو ہے نا میری جٹھانی کو پکڑا دینی یا پھر اپنی ماں کو پکڑا دینی۔ میرے ہسبینڈ میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی چیز مجھے آ کے، اگر وہ دونوں بزی ہوتی تھیں اور میں فری بیٹھی ہوتی تھی نا تو میرے ہسبینڈ تب بھی مجھے نہیں پکڑاتے تھے، تب بھی جا کے جہاں پہ وہ کام کر رہی ہوتی تھی انہیں کو پکڑا کے آتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ ڈرتے تھے، خود ڈرپوک تھے، انہیں یہی لیکچر دیا گیا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی سر مت چڑھانا، اسے عزت، اسے اہمیت مت دینا، ٹھیک ہے۔ اس چیز نے بھی مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ پھر میرے ساتھ ہوتا کیا تھا کہ میں پوری رات جو ہے نا جاگتی رہتی تھی، میں سوتی نہیں تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میرے ہسبینڈ لمبی تان کے سو جاتے تھے اور میں اٹھ کے کبھی کمرے میں گھوم رہی ہوں، کبھی واش روم جا رہی ہوں، کبھی میں گرمیاں ہوتی تھی تو چھت پہ چڑھ جاتی تھی اور چھت پہ راؤنڈ لگاتی رہتی تھی، واک کرتی رہتی تھی، کبھی پانی پیتی تھی، کبھی سوچ کے میرا برا حال ہوتا رہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی امی سے اس بات کا ذکر کیا کہ امی یہ بندہ ایسا کیوں ہے، اس نے مجھ سے شادی تو پسند کی تھی لیکن اس میں کوئی ایک ایسی کوالٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے دوں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اگر میں ان سے فیوچر پلاننگ کی بھی کوئی بات کرتی ہوں، 5واں پوائنٹ جو تھا فیوچر پلاننگ، کہ میں اگر فیوچر کے بارے میں ان سے بات کرتی ہوں کہ ہمارے بچے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے ہمیں کوئی انشورنس کروانی چاہیے یا ہمیں کوئی جمع پونجی یا ہمیں کوئی چیز بنا کے رکھنی چاہیے، تو یہ بندہ ایک دم سے مجھے جھٹک دیتا ہے، لڑائی کرنے لگ جاتا ہے اور ناراض ہونے لگتا ہے کہ ہاں تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، جس اللہ نے ابھی دی ہے وہ آگے بھی دے گا، تو اس چیز پہ یقین رکھو اور رب ہمیں روزی دیتا رہے گا اور ہم بنا لیں گے، کوئی ضرورت نہیں کچھ بچانے کی۔ ایک یہ چیز مجھے پریشان کرتی تھی، کھائے چلی جاتی تھی، یہ چیز بھی مجھے ڈپریشن میں لے کے جاتی تھی۔ اور پھر جب میں نے اپنی امی سے ذکر کیا تو میری امی نے مجھے ڈپریشن سے نکالا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ پاک انصاف کرتے ہیں اور سب کچھ مل جاتا ہے، تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، لیکن اس بندے کو، اس انسان کو اگنور کرنا شروع کرو، یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا کہ میں نے اپنی شوہر کی کسی بھی حرکت پر کوئی اہمیت دینا اسے چھوڑ دی، لیکن اتنا میں نے کیا تھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایک بار میری ایک کزن کی شادی تھی اور اس میں مجھے جانا تھا اور میرے پاس اچھے نئے جوتے اور کپڑے نہیں تھے، لیکن میں نے پھر وہ اپنے جوتے جو ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، ان کی جو ساتھ والے کزن تھے نا ان کی بیوی سے مانگنے کے لیے گئی، اور جب میں مانگ کے لے کے آئی تو میرے ہسبینڈ نے میرے پاؤں میں جوتے دیکھے تو وہ تھوڑے بڑے تھے اور میں نے پہنے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ جوتے کیوں مانگ کے لائی ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس نہ تو نئے جوتے ہیں شادی پہ پہننے کے لیے، نہ ہی کپڑے ہیں، کتنے سالوں سے شادی ہو گئی ہے لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کی خوف کی وجہ سے مجھے کچھ خرید کر نہیں دیا، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں خود خریدوں، اور میری ماں نے مجھے بچوں کی پیدائش پہ ایک سوٹ لے کے دیا تھا، اس وقت امی ابو کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، تو میں نے کہا میں اب میکے والوں سے کتنا لوں؟ تو جب یہ بات کی تو میرے ہسبینڈ بڑے شرمندہ ہوئے کہ اس نے لڑائی بھی نہیں کی، اتنے سالوں سے مجھے شکایت بھی نہیں کی، کہا بھی نہیں، لیکن آج طریقے سے اس نے بات بتا دی۔ وہ بات میرے شوہر کے دل کو لگی اور اسی وقت میرے ہسبینڈ جو ہے وہ گئے دکان پہ اور میرے لیے نئے جوتے لے کے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا، خود بخود ہی اللہ نے میرا ساتھ دیا، میرے صبر کا مجھے پھل ملا،
اور میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ کو میں پیسے دیا کروں گا اور آپ جو ہے نا جو بھی چیز خریدنا چاہو اپنے میکے جا کے اپنی امی کو ساتھ لے کے جانا، خرید لیا کرو، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے، اور پھر میں جب تک میرے اس راز کو راز رکھوں گی تب تک تمہیں سب کچھ ملتا رہے گا۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، اپنے ہسبینڈ کی ہر بات کو چھپا کے رکھا، ان کے جو جب انہوں نے جو کہا، جب مجھے جو چاہا میں نے ان سے مانگا، اور انہوں نے مجھے اتنے کھلے دل سے پیسے بھی دیے، اور اندرون چھپا کے مجھے کریمیں وغیرہ جو میں یوز کرتی تھی وہ مجھے لا کے دیتے تھے، اور کسی نہ کسی بہانے پر مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے بہانے لے کے جانا، اور پھر مجھے گھمانا پھرانا۔ مطلب اس کے بعد میری زندگی تھوڑی چینج ہوئی جب میرے ہسبینڈ کو میں نے یہ پہلا جھٹکا دیا تو، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میری زندگی میں خوشیاں آنا شروع کی۔ لیکن یہ سب بھی تب ممکن ہوا جب میں نے اپنے ہسبینڈ کے راز کو راز رکھا۔ اگر میں اس وقت شوخیاں مارتی اور کہتی کہ ہاں جی مجھے میرے ہسبینڈ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے، یہ میرے لیے یہ چیز لے کے آئے ہیں، اور یا پھر میں وہ ساری چیزیں ان کو شو آف کرتی، تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میرے ہسبینڈ نے نہ تو مجھے کچھ لا کے دینا تھا اور نہ ہی میرے حالات بدلنے تھے۔ تو اس لیے پیاری بیٹیوں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، تو ہر چیز کا حل جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہے، صبر شکر میں بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نماز کی پابند بھی تھی، اور ابھی میں تھوڑی سی جو ہے نا ڈگمگا گئی ہوں نماز سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، اور میں تھک بہت جاتی ہوں۔ پڑھتی ہوں لیکن اس طرح نہیں پڑھتی جس طرح پہلے پڑھتی تھی 5 وقت، ابھی کوئی نہ کوئی نماز مس ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے نماز کو مس نہیں کرنا، اپنے اللہ سے ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، اور اس طریقے سے ذہنی طریقے سے ان مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے جس طرح کہ میں نے کیا۔ کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا ناپرست ہوتے ہیں، یہ اپنی بیچ میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بیویوں سے بھی یہ نہیں کہ محبت نہیں ہوتی ہے،